لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. لوگ آج کہتے ہیں سعودی عرب میں عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں. وہ اس لیے پڑھتی ہیں وہاں شیخ بن باز رحمہ اللہ کے فتوے کو فالو کیا جاتا ہے. جب تک ان کا فتویٰ نہیں تھا سعودی عرب میں بھی عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی تھی, فقہ حنبلی کو فالو کرتی تھی. اور شیخ بن باز قابل احترام, لیکن امام احمد بن حنبل جن کو سعودیہ میں فالو کیا گیا ہے وہ ان سے کروڑہ گنا زیادہ افضل تھے. وہ تو ان کو تو دنیا نے فالو کیا ہے. خیر, تو اب یہ بات آئی گئی ہے, دو چند سیکنڈ میں کمپلیٹ کر دوں. تو جب کوئی آپ سے پوچھا کرے بھائی حدیث میں, تو آپ بولیں بھائی حدیث میں عورت کا دوڑنا بتاؤ. حالانکہ حدیث میں آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں اونچی آواز سے لبیک کہتے تھے. عورتیں کیسے لبیک کہتی ہیں؟ آہستہ. نبی نے فرمایا ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا. تو عورتوں کو تو زور سے کہنا چاہیے, لیکن یہ حیا کے خلاف ہے. اس لیے پوری امت نے کا فیصلہ کیا ہے کہ عورت کیسے لبیک کہے گی؟ آہستہ آواز. حالانکہ اس پر بھی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کا ایک اثر ہے, وہ بھی ضعیف سند سے ثابت ہے, نبی سا تو یہاں بھی نہیں ہے. تو اسی طرح میرے بھائی صحابہ اور تابعین کے آثار ہیں جن سے پتہ چلتا ہے عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. سمجھتے ہو؟ یہ آثار ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ایسے سمٹ کے سجدہ نہ کرے, تو یہ مردوں کے بارے میں ہے. جیسے آتا ہے نا کلب کی طرح, کتے کی طرح سجدہ نہ کرو پاؤں بچھا کے, تو یہ مردوں کے بارے میں ہے. کیونکہ جب عورت کا سمٹنا تواتر عملی سے ثابت ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سے عورتیں مستثنی اس حدیث سے. اور فقہا نے کیسے اخذ کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب خواتین کی امامت کی ہے تو بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں, آگے نہیں کھڑی ہوئی ہیں. حالانکہ ہمیں کوئی حدیث میں نہیں ملتا کہ نبی نے ان کو حکم دیا ہو کہ جب تم عورتوں کی امامت کرو گی تو کیسے بیچ میں کھڑی ہو. آگے کھڑی ہونی میں چونکہ ایکسپوز ہو رہا ہے, امام نمایاں ہو رہا ہے, تو اس کا بھی امی عائشہ نے اتنی بھی یعنی نماز میں اس کی بھی رعایت کی ہے کہ امام ایکسپوز نہ ہو, نمایاں نہ ہو, بلکہ عورتوں کے بیچ میں کھڑا ہو. اتنی حیا امام کو کروائی جا رہی ہے نماز میں, تو وہ اسلام کیسے اس بات کو پسند کرے گا کہ عورتیں مردوں کی طرح ایسے رکوع کریں اور سرین اونچی کر کے اس طرح مردوں کی طرح سجدہ کریں؟ تو یہ آٹومیٹیکلی سمٹنا خود بخود ثابت ہوگا. نبی نے فرمایا عورت کے گھر کی نماز وہ مسجد کی نماز سے افضل, پھر کمرے کی نماز صحن کی نماز سے افضل, پھر کمرے میں بھی جو بند کمرہ ہوتا ہے, جو گھر کے اندر ایک الگ کمرہ ہوتا ہے, اس کی نماز صحن کی نماز سے افضل. تو اس کو چھپایا جا رہا ہے حتی الامکان, جتنا چھپ سکتی ہے. تو یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں. عورت امامت نہیں کر سکتی مردوں کی. عورت کی بھی مکروہ ہے کیونکہ ایک ہی روایت ملتی ہے, صحابہ تابعین کا اثر نہیں ملتا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس بحث میں نہیں پڑھوں گا میں تو. لیکن مردوں کی تو بالکل نہیں کر سکتی. مرد کو جب وہ لقمہ دے گی نماز میں تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ مارے گی, منہ سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ عورت کی آواز نارملی سطر میں داخل نہیں ہے, یہ نماز میں اس کو سطر بنا دیا گیا. سمجھتے ہو بھائی؟ نارملی عورت نے کسی مرد کو کسی بات پہ ٹوکنا ہے تو کہے گی نا انکل کچھ خیال کرو, ہاتھ تھوڑی مارے گی یوں کر کے. ایک داڑھی والے انکل گاڑی چلا رہے تھے, خاتون کے لگ گئی. خاتون نے پیچھے مڑ کے بولا اتنی بڑی داڑھی رکھ کے تمہیں شرم نہیں آتی عورتوں کو ٹکر مارتے ہو؟ انہوں نے کہا محترمہ یہ داڑھی ہے, بریک نہیں ہے. یہ داڑھی ہے, بریک نہیں. تو ان خاتون نے پورا طبیعت سے دھویا نا امی صاحب کو. یہ تو نہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے مارو یوں کر کے, کیونکہ میں بول نہیں سکتی. بھائی بولو, آپ کا حق ہے. لیکن نماز میں بولنے پر پابندی. امام غلطی کر رہا ہے, دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ, بس, اس سے زیادہ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے عبادت میں احکام بہت سخت ہیں عورت کے لیے. اسلام اس کی حیا دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے فقہا نے کہا سمٹ کے. اور صرف یہ ہوائی باتیں نہیں ہے, تواتر عملی بھی ہے. اسلاف سے اسی طرح چلا آ رہا ہے. بڑے بڑے محدثین فقہا اسی کے قائل رہے ہیں. تابعین تبع تابعین سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. تبھی امام شافعی کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے. حالانکہ امام شافعی تو وہ بھی امام بخاری سے زیادہ سینئر ہیں. وہ تو امام احمد بن حنبل کے بھی استاذ ہیں. تابعین کا زمانہ دیکھا ہے انہوں نے. امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ دیکھا ہے. امام مالک نے تابعین کا زمانہ دیکھا ہے. یہ اتنے بڑے بڑے ریسرچر اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں. کیا ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں؟ تو اس لیے ہماری رائے میں یہی ہے. اب چونکہ خواتین میں نا یہ بالکل مردوں کی طرح پڑھنے لگی ہیں, لیکن پھر بھی اختلافی مسائل میں شدت جائز نہیں ہے. ہمارا مقصد کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے, کسی مسلک کو برا بلا کہنا نہیں ہے. صرف یہ بتانا ہے کہ ہمیں جتنا قرآن و سنت سے خالی سمجھا جاتا ہے اتنے خالی ہم ہیں نہیں. جو الزام لگائے جاتے ہیں ان کو ابو حنیفہ کی اندھی تقلید, یہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے, ایسا نہیں ہے بھائی. آپ سے زیادہ قرآن و سنت کو مانتے ہیں. تو ہم آپ پہ طنز نہیں کرتے, آپ کو جیسے سمجھ میں آتا ہے پڑھ لیں, لیکن آپ بھی تھوڑا سا اگلے کا احترام کریں. ابھی ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو دے رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی یہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, لیکن فقہ حنفی کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا فقہ حنفی نہیں کہتا, تمام صحابہ کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں. صحیح ہے نا.
فقہ حنفی کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں لانے کی کوشش مت کرو کہ حدیث تو یہ کہتی ہے، فقہ حنفی یہ کہتا ہے. میں نے کہا تمام صحابہ وہی کہتے ہیں جو، اور تمام صحابہ یہ کہتے ہیں تین تین ہوتی ہیں، اسی وجہ سے فقہ حنفی بھی یہ کہتا ہے کہ تین تین ہوتی ہیں، اسی وجہ سے فقہ شافعی بھی یہ کہتا ہے کہ تین تین ہوتی ہیں، اسی وجہ سے فقہ مالکی بھی یہ کہتا ہے تین تین ہوتی ہے، اسی وجہ سے فقہ حنبلی بھی یہ کہتا ہے کہ تین کتنی ہوتی ہیں؟ تین ہوتی ہیں. تو لفاظوں کا کھیل ہے آج کل مارکیٹ میں نا، صحیح ہے نا، اسی پہ فرقے بن رہے ہیں، اسی پہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. تو خیر کیا بات چل رہی تھی، کہاں سے کہاں نکل لیے ہم. اچھا اب آخری بات بس اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر کے، اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مان لیا عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، تو یہ بتاؤ یہ کون سی حدیث میں کہ مرد یہاں ہاتھ باندھے گا، عورت یہاں ہاتھ باندھے گی؟ یہ کون سی حدیث میں عورت رکوع میں دونوں پاؤں ملا لے گی اور سجدے میں پاؤں بچھا لے گی اور سرین پہ بیٹھے گی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب سمٹنا ثابت ہو گیا تو اس کی کیفیات حدیث میں منقول نہیں ہے. تو اب سمٹنا جب ایک دفعہ ثابت ہو گیا دلائل سے، تو اس کی کیفیات میں آپ، وہ تو پھر عقل سے فیصلہ ہوگا نا بھائی. جس طرح زیادہ سمٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اس طرح سمٹ جائے بس. تو ہم نے کہا کہ یہاں ہاتھ باندھنے میں سمٹنا زیادہ ہے بنسبت یہاں ہاتھ باندھنے. رکوع میں کمر کو سیدھی کرنے میں سمٹنا نہیں ہے، تھوڑا سا جھکنے میں سمٹنا ہے. سردے میں اپنے آپ کو بچھا لینے میں سمٹنے کا عمل ہے. تو اب ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر اس کو سمٹنا نہیں کہتے تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمٹنے کی کوئی اور کیفیت بتا لیں، ہم اس پہ فتویٰ دے دیں گے. سمجھتے ہو؟ تو کھوپڑی میں بات بیٹھ گئی ہے کہ نہیں بیٹھ گئی؟